नाज़रीन, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क तो बन गया, लेकिन क्या हम सिर्फ सस्ती डिजिटल लेबर सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारी फी घंटा आमदनी आलमी औसत आमदनी से कहीं कम है। एक तरफ हुकूमत आईटी एक्सपोर्ट्स का ख्वाब दिखाती है, तो दूसरी तरफ इंटरनेट डाउन टाइम और फायरवॉल के खदशात ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की आलमी साख को दांव पर लगा दिया है। क्या क्लाइंट का टूटा हुआ एतमाद बहाल हो पाएगा? और हुकूमती सतह पर वो कौन से इक़दामात ज़रूरी हैं जिनसे पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग को बाकायदा एक सनत का दर्जा दिया जा सकता है? इस पर बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अमीन साहब, जो कि को फाउंडर एंड चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि हम सिर्फ इस वक्त जो है ना एक चीप लेबर जो है वो शायद प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो हमारा जो एवरेज आर्ली रेट है वो इस वक्त दुनिया में बहुत कम है। ऐसा क्यों? एक तो थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, चूँकि उनकी तादाद, हमने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक सर्वे किया है जिसमें 23 लाख बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो कि दुनिया का चौथा बड़ा नंबर है, जैसे कि आपने बताया। और राइटली पॉइंटेड आउट कि पाकिस्तान का जो फ्रीलांसर है वो एवरेज 5 से 8 डॉलर पर आवर चार्ज कर रहा है, जबकि दुनिया में 18 से 20 डॉलर एवरेज रेट है। ये आईटी स्किल्ड जो फ्रीलांसर्स हैं जो पाकिस्तान दुनिया में अपनी स्किल्स को डिलीवर कर रहे हैं। असल में हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनको अपनी ब्रांडिंग, अपने आप को सेल कैसे करना है और अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को कैसे बेचना है, इसकी कोई तरबियत नहीं दी जा रही। उनकी हैंड होल्डिंग नहीं हो रही। उनको अब हम पाकिस्तान के बाहर जितने इंटरनेशनल जैसे इदारे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, एग्जीबिशंस हैं, उसका एक्सेस नहीं है उनके पास। वो सिर्फ पाकिस्तान में हॉल में बंद हैं। तो वो इस वजह से उनका वो एक्सपोजर नहीं है, या वो उतने अप स्किल्ड नहीं है, या उतनी अवेयरनेस उनके पास नहीं है, जो ब्रांड कॉन्शियस आपने बात की। अदरवाइज ये प्लेटफॉर्म सबके लिए एक ही है जो इसके रेट्स के हवाले से? जी, प्लेटफॉर्म सबके लिए एक ही है। जैसे फाइवर और अपवर्क की हम बात अगर कर लें, freelance.com की अगर बात कर लें, तो आपने जैसे कहा कि एक्सपोजर नहीं है, ब्रांड अवेयरनेस नहीं है, स्किल सेट उनका वही है, बल्कि ज़्यादा बेहतर है जो इंटरनेशनल स्किल्स अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल लोग अवेलेबल हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें और भी उसको जिस पे वो असर डालती हैं, वो इंटरनेट की कई दफ़ा बंदिश, कई दफ़ा दैट्स द मेन पॉइंट। मैं आ रहा था कि इंटरनेट, ये जो कनेक्टिविटी का मसला, स्लो डाउन होने का मसला, फिर वो फायरवॉल का ड्रामा, ये सारा कितना हर्ट हुआ, जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कितनी हर्ट हुई हमारे फ्रीलांसर्स की? देखिए, जब इंटरनेट बंद हुआ था तो फाइवर ने अपनी पूरी वेबसाइट पे क्वेश्चन मार्क कर दिया था पाकिस्तान को लेके। जब फायरवॉल शुरू हुआ लास्ट ईयर, तो फाइवर और अपवर्क ने अपनी पूरी वेबसाइट पे एक कॉशन दे दिया कि आप जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, आप अगर फ्रीलांसर्स पाकिस्तान से इंगेज करेंगे तो वो आपको आपके काम में डिले कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेट स्लो है, फायरवॉल का मसला है। गो कि अब ये दोनों मसले हल हो गए हैं। बट जैसे कि आपने अभी अर्ज किया, जैसे बड़ी अच्छी बात आपने की कि ये एक तासुर है, ये एक जो आइडिया जो सब दुनिया तक पहुंच गया है, वो उसको हम अचीव कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को हमारे साथ मिलकर। नहीं, इससे पहले हम देखते थे कि मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और उसमें हम देखते हैं कि इंटरनेट वो बंद कर दिया जाता है। उसमें हमारे जो आपके ब्रॉडबैंड की जो कंपनीज़ हैं उनको बहुत भारी नुकसान होता है, टेलीकॉम कंपनीज़ को भी होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल से फिर यहाँ पर है, इस ट्रेड के अंदर है। फ्रीलांसिंग में है, बट पीटीए के साथ मिलके हमने जो आईपीज हैं, जो हमारे फ्रीलांसिंग जो मेंबर्स हैं, तो उनकी आईपीज को हमने वाइट लिस्ट करना शुरू कर दिया है कि जब ये बंद हो, जब भी कोई अल्लाह ना करे ऐसा कोई, उसमें जब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेट बंद करे, तो उन खास इलाकों के, उन खास आईएसपीज, उन खास जो फ्रीलांसर्स हैं, उनकी आईपीज को हमने वाइट लिस्ट करने का प्रोसेस शुरू किया हुआ है। अच्छा, जी, पीटीए के साथ मिलके, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पीटीए, उन्होंने उन सब की आईपीज को वाइट लिस्ट किया है कि उन पे वो असर ना पड़े। ठीक है। अच्छा, इसमें जो अर्निंग होती है, ज़ाहिर है कि वो फॉरेन एक्सचेंज आता है, और उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि पेपॉल है इस वक्त नहीं, तो उसकी एब्सेंस में किस तरह से ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैसे रीच आउट किया जाता है, या इसमें भी आप समझ रहे हैं कि जो रिवायती हुंडी हवाला है वो फैक्टर मौजूद है? रवायती हुंडी हवाले का फैक्टर था 2018 तक,
کیونکہ 2018 میں B2C پیمنٹ، بزنس ٹو کنزیومر، ایک انڈیویجول کو پیمنٹ الاؤڈ نہیں تھی پاکستان میں، جس کی وجہ سے ہم نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا، فری لانسنگ، پاکستان فری لانسر ایسوسیشن بنی. تو اس کے بعد اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے اس کو ہم نے اچیو کر لیا. اب ہمیں پے پال کی ضرورت نہیں ہے. پیونیئر میں آج آپ آن لائن اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور پیونیئر کا جو والیٹ ہے، جو اس کا بینک اکاؤنٹ ایک طرح سے یوں سمجھ لیں یا والیٹ اس کو سمجھ لیں، وہ پاکستان کے 4 بینکوں کے ساتھ ریئل ٹائم کنیکٹڈ ہے. مثال کے طور پر بیک بائی سینٹرل بینک. جی بیک بائی سینٹرل بینک. آج آپ کو کوئی بھی پیمنٹ آپ کے پیونیئر انٹرنیشنل جیسے پے پال جیسے والیٹ پہ آتی ہے، وہ ریئل ٹائم آپ اپنی موبائل پاکستانی موبائل بینکنگ ایپ میں ریئل ٹائم اس کو آپ اپنے بینک اکاؤنٹ، پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ہم نے ڈالرز رکھنے ہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان، خاص تھینکس ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان، انہوں نے فری لانسنگ IT پروفیشنلز اور فری لانسرز کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اگر آپ جو بھی ڈالر کماتے ہیں 50% آف واٹ ایور یو ارن یو کین کیپ ان ڈالرز. اوکے، ان یور ڈالر اکاؤنٹ. ان یور ڈالر اکاؤنٹ. اور اس ڈالر اکاؤنٹ کا آپ کو ڈیبٹ کارڈ بھی ایشو کر رہے ہیں بینکس. اچھا. تو یہ والی بات کہ اب پے پال نہیں ہے تو یہ بات اب بنتی نہیں ہے. ٹھیک، آلٹرنیٹ اور اس سے کہیں زیادہ افیکٹو ہے. ایک اور چیز ظاہر ہے کہ آپ ان ڈالرز اور ان ادر کرنسیز جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک بہت اچھا میننگ فل جو ہے وہ سائزبل فورن ایکسچینج پاکستان میں آ رہا ہے. لیکن پھر گورنمنٹ آف پاکستان ایک طرف تو کہتی ہے کہ جناب اس کو آپ اور بڑھائیں، دوسری طرف جناب ٹیکسز کا ایک بار آ جاتا ہے. ان کو بالخصوص اگر بات کریں گو کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کی کوئی رعایت ملے، کیونکہ آئی ایم ان ویو کہ جو بھی آپ ٹیکسیبل انکم کما رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دینا چاہیے. ٹھیک، لیکن پھر بھی یہ کتنی بڑی ایک ہرڈل آئی ہے. یہ ہرڈل تھی پہلے، and again thanks to FBR and Government of Pakistan and Ministry of IT خاص طور پر میڈم شیزا فاطمہ، انہوں نے فری لانسنگ کے اوپر سے ٹیکس ابھی ختم کر دیا ہے. فری لانسرز کو جب اناؤنس ہوا تھا تب تو بہت ہنگامہ ہوا تھا. آج اب ٹیکس اس کو کاؤنٹر پروڈکٹیو، لیکن اگلے سال اگر بجٹ میں آ گیا تو اس کو دیکھا جا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ فی الحال ابھی ٹو انکریج دی فری لانسنگ کمیونٹی ٹو برنگ ڈالرز ٹورڈز پاکستان. اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی ٹیکسیبل انکم کے اوپر ٹیکس تو پے کریں نا یار. یہاں پہ جا پہ ایکسپورٹ پہ کہاں ٹیکس ہے؟ ایکسپورٹرز پہ، ایکسپورٹ انکم پہ کہاں ٹیکس ہے پاکستان میں؟ ایکسپورٹ انکم نہیں تو یہ جہد بھی تو مختلف ہے نا، بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کو انڈسٹری نہیں لگا رہے، آپ کو اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں لگا رہے، آپ ایک لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہیں اور آپ اپنی اسکلز کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں، جو کنٹریبیوشن کہیں نہ کہیں. بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لیے بہت آسان ہے فورن بینکس میں اکاؤنٹ کھول کے پھر پاکستان میں ڈالرز نہ لائیں. اگر آپ ان کو کوئی لیوریج نہیں دیں گے، ان کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے، تو وہ ڈالرز جو آپ دیکھیں، اب پچھلے سال ہم $750 ملین چلیں اس وقت اس کو آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کے کاؤنٹر میں رکھیں، آپ فورن ایکسچینج ریزروز، آپ کے جو ریزروز آ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا بلڈ اپ کر رہے ہیں. اس سال ہم $1 بلین کراس کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ناؤ یہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو ہماری روایتی انڈسٹری ہے، جو ہم اپنے ایکسپورٹس اورینٹیڈ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، فارما کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دیگر سرجیکل ہمارے وہ ہیں، پھر ہماری فش کے حوالے سے ایکسپورٹس ہیں، سی ایکسپورٹس ہیں. کچھ نمبرز میرے خیال سے زیادہ بہتر ہیں اس وقت آپ کی طرف کے فری لانسنگ کے. اس میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے دوسری انڈسٹریز کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ امپورٹ کتنا کرتے ہیں، پھر وہ ایکسپورٹ کتنا کرتے ہیں، تو نیٹ انکم جو پاکستان کو بچ رہی ہے وہ کیا ہے؟ مطلب را میٹیریل امپورٹ کر کے اور پھر اس کے بعد فرنش گڈ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں نیٹ یہاں پر نیٹ بینیفٹ ہے. جیسے $600 ملین کی اگر ایکسپورٹ کریں تو $300 ملین کی وہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو ادھر تو اب فری لانسنگ کمیونٹی میں تو 100% آپ کی ایکسپورٹ ہی ایکسپورٹ ہے، امپورٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نیٹ انکم ہے نا $750 ملین، جو کہ انشاءاللہ $1 بلین کراس کریں گے. اوکے. اے آئی کے آنے سے کتنا فرق پڑا ہے؟ کیونکہ آپ کی کہا جا رہا ہے کہ گرافک ڈیزائننگ اور جو کنٹینٹ رائٹنگ ہے وہ شاید ختم ہو رہی ہے، یا اس میں لوگ جو ہیں اب اتنی زیادہ اسکلز کی طرف نہیں جا رہے ہیں. یہ تھریٹ ہے؟ جی بالکل تھریٹ ہے. اور جتنا بھی کانٹینٹ رائٹنگ، خاص طور پر ہماری جو بچیاں ہیں، بیٹیاں، بہنیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جو کانٹینٹ رائٹنگ پہ کافی کام کرتی تھیں، وہ ان کو کافی سارا چیلنج ہے آج. تو ان کو اب ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں، ان کو دوسری ایجنٹک اے آئی اور اے آئی کے اوپر ٹریننگز دے رہے ہیں کہ اے آئی کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے، اور اے آئی کی ٹریننگز کیسے لینی ہے، آٹومیشنز کی طرف کیسے جانا ہے، اور اپنے آپ کو اپ گریڈ اپ کیسے کرنا ہے، اپنا اسکل سیٹ کنورٹ کیسے کرنا ہے. اچھا،
اس تمام سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے اگر ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ ہماری جامعات جو ہیں وہ ڈگریاں بانٹ رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو جاب مارکیٹ میں ہر سال 40 لاکھ کے قریب بندہ انٹر ہوتا ہے اور وہ بے روزگار ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ اس وقت ایک ایسے ماڈل کے اوپر کام کیا جائے یا اس کو اڈاپٹ کیا جائے جو سرٹیفکیشن بیسڈ ہو, شارٹ ٹرم اور پھر تھوڑا سا اسکلفل ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں خاص طور پر جتنے بھی ہمارے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ہمیں انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں جیسے مائکروسافٹ ہے, گوگل ہے, گوگل کی سرٹیفکیشنز ہیں, انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کو اپنے سلیبس کا پارٹ بنانا چاہیے. کیونکہ جب بھی آپ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی پلیس کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی انٹلیکچوئل, آئی ٹی گریجویٹ یا کسی بھی پروفیشن میں, وہ پاکستانی ڈگریز کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے جتنا وہ انٹرنیشنل ڈگریز کو لیتے ہیں. اگر آپ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہیں یا گوگل کی سرٹیفکیشن آپ نے کی ہوئی ہے تو وہ اس کو آپ کو زیادہ مطلب اچھا ریٹ کیا جائے گا. یہ ایک اور بڑی پرابلم ہے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں $5 کیوں دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیشنل سرٹیفکیشن. ایگزیکٹلی, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے نا. میں لاسٹ آپ سے چاہوں گا کہ 3 کوئی ایسے اسٹیپ جو ترجیحی بنیاد پہ ہوں جس سے باقاعدہ اس کو ایک ثابت تو آپ لوگوں نے کر دیا, اب حکومت کا کوئی انڈسٹری کا اسٹیٹس دے, کیا اسٹیپس ہونے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو انٹرنیشنل جو فورمز ہیں اس کا ایکسپوجر ملنا چاہیے بچوں کو, جتنے بھی فری لانسرز ہیں. سب سے پہلے جیسے بڑے آئی ٹی ایکسپورٹرز کو ریکگنیشن ملتی ہے تو ٹاپ 100 آئی ٹی جو ڈالر کما رہے ہیں ان کو ریکگنیشن ملنی چاہیے لوکلی. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ سٹیپ پہ ان کو انٹرنیشنلی پلیس کرنا چاہیے. انٹرنیشنل ایگزیبیشنز پہ اور انٹرنیشنل فورمز پہ ان کا ایکسپوجر جیسے آپ نے کہا وہ ہونا چاہیے. اور تیسرا جو سب سے بڑا سٹیپ ہے, جتنے بھی آئی ٹی اسکلڈ لوگ ہیں, جو ٹاپ 1000 لوگ ہیں, بچے کام کر رہے ہیں, فری لانسرز ہیں, ان کو مزید ٹریننگ دی جانی چاہیے, ان کا اسکل سیٹ مزید بڑھانا چاہیے. ان کو کس طرح, وہ آج اگر $10,000 کما رہے ہیں تو ان کو اس $10,000 سے $1,00,000 پہ کیسے لے کے جانا ہے, اس کا کوئی پلان ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ یہاں پر بہت زیادہ مشعل راہ ہوں گی. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ابراہیم امین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ظاہر ہے کہ یہ وہ سیکٹر ہے جس نے اپنے دم خم کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے فارن ایکسچینج ریزروز لے کر ان کو بڑھایا جا سکتا ہے, اور ہمیں اپنی روایتی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کے اوپر جو ہم اتنا تکیہ کر رہے ہیں اس سے نکلنا ہوگا. اس کے بجائے ہمیں دیگر ذرائع جو ہیں ان کو ٹیپ کرنا ہوگا, اور اس میں فری لانسنگ ہوا, پاکستان کے آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, یہ تمام بہت توجہ طلب چیزیں ہیں.